بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب کرام پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ روزے کیسے آپ جا رہے ہیں سنائیں؟ آپ روزے کے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ہم، آج کچھ گرمی ہو گئی تھی دوپہر کو، ہم، دھوپ تیز تھی، لیکن اس وقت موسم اس باہر وقت پھر ٹھنڈا سردی ہو سخت ہو چکا گئی۔ ہے۔ اندر بیٹھے ہو تو پتہ نہیں چلتا، باہر کا چکر لگا کے ہو تو بالکل پھر بتاتا ہے۔ خاص طور پہ اس سائڈ پہ ذرا مزے کا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے۔ ابھی ٹھنڈ ہی رہے تو اچھی بات ہے، ورنہ گرمی خوب کھانی ہے۔ جی جناب، آج ہم نے بات کرنی ہے دادا کی جائیداد میں پوتے کا وراثت کا کیا سلسلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ سوال بہت بحث کا موضوع رہا ہے۔ تو ابھی تو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے قانون کے تحت سیکشن 4 کے تحت دادا کی وراثت میں پوتے کا حصہ ہے۔ اچھا۔ ادروائز اسلام میں جو علماء کرام ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، تو اس لاء کو چیلنج بھی کیا گیا تھا۔ تو فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اس کو ان اسلامک ڈکلیئر کیا کہ اسلام کی کوئی نہ قرآن کی واضح نص ہے اس سلسلے میں، نہ ہی کوئی حدیث شریف ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب یہ جو قانون بھی بنا تھا وہ اس وقت کے علماء کی مشاورت کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ بنا تھا۔ تو دادا کی وراثت میں پوتے کا حصے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دادا کی وفات ہوئی ہے تو دادا کی وفات سے پہلے ان کا ایک بیٹا یا بیٹی فوت ہو چکی تھی، اور ان کے بچے جب وراثت کھلتی ہے تو موجود تھے مرحوم کے۔ تو دادا کے مرحوم بچوں کا جو آگے وراثت میں ان کا جو حصہ بنتا تھا وہ ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ جیسے وہ زندہ ہیں، ان کا حصہ جو ہے بیٹا یا بیٹی کا وہ پروپورشنیٹلی ان کے بچوں کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کو یہ کہتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ اگر چیلنج ہو جائے سپریم کورٹ میں تو جیسے ہی وہ اپیل فائل ہو وہ ججمنٹ آٹومیٹیکلی سسپینڈ ہو جاتی ہے، اور وہ خیر سے 2000 سے آج 25 سال ہو گئے ہیں پینڈنگ پڑی ہوئی اپیل، وہ کبھی لگی نہیں۔ وہ شاید اگلے 25 سال پینڈنگ ہی پڑی رہے گی۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، ابھی تک بینچ نہیں بنا۔ پچھلے سال ایک بینچ بنا تھا، اس نے 2-4 کیسز کیے تھے، اور اس میں بھی جو اگست میں کیس سنا گیا تھا اس کا فیصلہ ابھی آیا۔ یہ کتنا ضروری ہے، آپ کیس کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، بہت ضروری ہے۔ اس کتنے لوگ بیچارے کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ نہیں، اس کی وجہ سے ابھی سفر نہیں کر رہے، کیونکہ اس قانون کا فائدہ تو ہے اس وقت کہ جو بچے ہیں جن کے والدین فوت ہو گئے اور دادا کی وفات بعد میں ہوئی تو دادا کی جائیداد میں ان کو وراثت میں حصہ مل جاتا ہے۔ مل جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ چھپاتے ہیں، مطلب میں اگر بات کروں، ہم اب گپ شپ کے اس میں ہے نا چینل پہ، تو اس میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ میں نے اکتوبر 89 میں اپنی پریکٹس شروع کی تھی لاء کا امتحان دے کے۔ تو 1990 میں مختلف وکیلوں کے پاس کام کرتا رہا۔ تو دسمبر 1990 میں مجھے ظفر لاء ایسوسیٹس میں جو ایس ایم ظفر صاحب کا چیمبر ہے وہاں پہ مجھے آفر ہوئی کہ ہمارے ساتھ کام کریں۔ تو سینیٹر جو ہیں اب علی ظفر صاحب وہ میرے استاد تھے، وہاں پہ لاء کالج میں میرے استاد تھے، اور میں نے ان کے ساتھ کام شروع کیا ظفر لاء ایسوسیٹس میں۔ تو پہلا کیس جو انہوں نے مجھے دیا تیار کرنے کو، ان کا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ کیس ہے، تو اس میں آپ کچہری کے کسی وکیل کی خدمات حاصل کریں جس کو کہ وراثت کے حصے کیلکولیٹ کرنے آتے ہوں۔ اچھا، صحیح۔ تو وہ اس میں اب یہی ایشو تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ بہت پرانا گھر وہ بیچنا چاہ رہے تھے، 3-4 بھائی تھے۔ تو وہ گھر کا سودا طے ہو گیا تھا، تو محلے والوں نے بتایا کہ جناب اس میں تو ان کا ایک بھائی تھا جو فوت ہو گیا تھا، تو اس کا بچہ موجود ہے۔ اچھا۔ اس کی نے بیوی کو طلاق دے دی تھی لیکن اس کا بچہ موجود ہے۔ اچھا۔ انہوں نے اب جو سکسیشن سرٹیفکیٹس اور گارڈین سرٹیفکیٹ جو آپ کو وہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ دکھایا ہے نا وہ غلط ہے، وہ محلے والوں نے بتا دیا۔ وہ پھر اب انہوں نے اب جلدی جلدی بیچ کے، ایک بھائی بیمار ہو گیا ہوا تھا، اس نے جانا تھا علاج کے لیے باہر،
ٹھیک تو اب ان کا تھا کہ ہم کسی طرح یہ پروسیس سارا کمپلیٹ کریں. تو ہمارے پاس آئے تھے وہ. تو میرے ایک جاننے والے تھے جنہوں نے ایکچولی مجھے وکالت میں پش کیا تھا, ان کے پاس گیا. وہ پٹواری تھے, آپ ریٹائرڈ. نام بھی بتا دیں ان کا کون؟ وہ چودھری محمد اسلم صاحب لاہور. ہاں وہ تو ابھی ہمارے پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں, اللہ 2-3 تعالیٰ ان سال ہوئے ہیں کو ان کا جنت جنت میں میں. جگہ دے. ہمارے ہی واز دی انکل پرسن ہو پشڈ بہت می. اچھے ہیں, وہ ہمارا دوسرا گھر ہے, ان دوسرا کا گھر ہے جونس وہ. ہے. ان کا بیٹا جو تھا وہ مطلب 1980 سے میرا دوست ہے. ابھی بھی ہم جب جاتے ہیں لاہور تو ہمیشہ اسی کے گھر میں رہتے نعیم ہیں. بھائی, نعیم بھائی اور ان کے والدین بھی اپنی وفات سے پہلے ان لوگوں کو بھی اور کہہ کے گئے تھے. بالکل گپ شپ میں ہے. نعیم بھائی جو ان سے ہے, مجھے اپنے میرے لیے بڑے بھائی کی طرح ہے. ان سے بہت عقیدت اور احترام کا رشتہ ہے. پہلے دن جیسے ان سے ملی تھی آج بھی, بلکہ ان کی محبت اور میں محبت احترام ہر چیز میں ان ہر کا چیز میں خلوص, اضافہ ہی اس میں رہتا ہے. اضافہ ہی ہوا ہے. بہت اچھے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. نعیم آمین بھائی آپ کے لیے آمین. بہت ساری دعائیں ہیں, خوش رہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں, آپ سب بہت اداس ہیں. گپ شپ میں جو ہے میری طرف سے بھی آپ کو ہاں سلام پہنچے. ہاں. اچھا, تو وہ میں ان کے پاس گیا, انہوں نے مجھے جلدی سے حصے بتا دیے. اب میں نے میتھمیٹکس کیا ہوا تھا, ڈبل میتھس میں نے گریجویشن کی ہوئی تھی, تو مجھے کیلکولیشنز آتی تھیں. انہوں نے مجھے حصوں کا بتا دیا, میں نے کیلکولیشنز کی. اور پھر وہ جو انہوں نے وہ پروسیس تھے, جو سکسیشن سرٹیفکیٹ تھے اس کو کینسل کرانا تھا, نیا گارڈین شپ سرٹیفکیٹ لینا تھا, پھر نیا سکسیشن سرٹیفکیٹ لینا تھا. وہ میں نے 1 مہینے کے اندر اندر اس کو جی ہاں, تو وہ پوتے کو پھر اس کا حصہ ملا. اچھی بات تو ہے. لوگ کرتے ہیں, چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ میرا پہلا کیس تھا. علی ظفر صاحب نے اس وقت مجھے کہا کہ میں نے پیسے نہیں دینے تھے اس کیس میں, مجھے بہت تھوڑے ملے ہیں, لیکن آپ نے اتنی جلدی سے یہ کام کرایا ہے اور اتنے مطلب اس کو کیا کہیں گے, کمپیٹنٹلی یہ کام کیا ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا. تو انہوں نے پہلا چیک مجھے دیا. اب رقم میں نہیں بتاؤں گا کتنی ہاں وہ نہ بتائیں, ٹھیک ہو گیا. لیکن خیر بات یہ نا اس وقت کے جی ہاں, حساب اس سے وقت جو ملی اور آپ کی محنت کی ہاں ملی جی, تو بس تو ٹھیک پہلا ہے. میرا کیس اور پہلی انکم ورنہ وہاں سے تو تھی. دیتے ہی نہیں ہے, اسٹارٹ میں تو خوب رگڑ لگاتے ہیں اور پیسے دیتے ہی نہیں ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ چلیں, اب ہم واپس اس بات پہ آتے ہیں. ہم نے اپنی فیملی میں اپنے ارد گرد دیکھا ہے, بہت سے ہے نہیں دیتے, پتہ بھی ہے. اور ماشاءاللہ اس میں بہت سے افسوس کے ساتھ جو بہت اللہ والے ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا ہے, ان کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو خود چاہیے کہ وہ حصہ دے دے وہ انصاف اپنی کے ساتھ, مرضی کے عالم سے فتویٰ لے آتے لیکن ہیں. نہیں دیتے. جی, اس ابھی میں آج تو کل تو فتویٰ وہ لینے کی بھی ضرورت نہیں آج ہے, کل تو وہ حق ہے یہ. گوگل پہ وہ فتوے مل جاتے ہیں اتنے بے تحاشا, انڈیا کے دارالعلوم دیوبند کے, اور میں تو اس میں کہتی ہوں اس میں کراچی کے. فتویٰ لینے کی ضرورت ہی جی, نہیں, یہ تو حق ہے, حقدار کو اس کا حق دو. نہیں اس دیتے. کیس میں خاص طور پہ جو پوتے کا حصہ ہے نا, ہاں دادا کی وراثت میں ہاں یا پوتی کا حصہ ہے, اس میں تھوڑا سا ابہام ہے نا. لیکن اب چونکہ قانون بن گیا, اب 1961 سے وہ قانون بنا ہوا ہے, تو پھر تو اس ابہام قانون کہاں کے پہ رہ مطابق رہے. جاتا ہے. بالکل آپ وہ کہتے قانون نہیں جی اسلام میں نہیں ہے تو اس لیے, اسلام میں تو نہیں وہ جب ہے, مرضی ہے لیکن تو وہ آپ نے نہیں دینا. کبھی اگر یہ قانون بن جاتا کہ آپ کو چیز مل رہی ہے, پھر آپ نے تو اسلام کا نام بھی نہیں لینا تھا. بالکل. اپنے مطلب پہ ابھی بھی اب اسلام دیکھیں نا, یاد آ جو جاتا ہے. خاتون کا اب جیسے ایسے اگر ہم صورت جو ہے نساء پڑھیں جی تو آیتیں بھی میں نے بتائی تھیں کہ 11, 12 اور 176 3 جی آیتیں جی ہیں جی ٹوٹل. جی بالکل. اب اس میں جو حصہ دیا شروع اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہیں حصے, تو وہ پہلی بات ہی کی ہے کہ ایک مطلب لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. ہاں جی, یعنی لڑکی کا حصہ رکھا گیا ہے, پھر رکھا گیا ہے. اس کا دگنا بتایا گیا ہے. تو اب پتہ نہیں کیوں نہیں لوگ دیتے. اور اب 2020 میں اسپیشل لاز بنانے پڑے کہ جی انہیریٹنس کے معاملات میں جیسے ہی پراپرٹی وہ جو انہیریٹنس کھلتی ہے, پراپرٹی اونر بن جاتی ہیں لیڈیز بھی, تو وہ اپنی پراپرٹی کے لیے اب اومبڈسمین کے پاس بھی جا سکتی ہیں. اچھا, کل کی ایک بات سے میں ایک وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کل کہا تھا ہاں جی, کہ آپ کر وراثت دیجیے. جب کھلتی ہے جی جی تو سب سے پہلے قرض ادا کرنا ٹھیک ہوتا ہو ہے, گیا. اور میت کے تو تجہیز و تکفین کے اخراجات اگر وارثان نہیں کر رہے تو پھر اس کے ترکے میں سے نکلتے. ٹھیک ہو تو گیا. اس میں ایک چیز رہ گئی تھی, جی قرض کے ساتھ وصیت بھی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میت نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہوئی, اور وصیت وہ جو کہ قابل عمل ہو. اگر وصیت ایسی ہو کہ جس میں کسی وارث کا حصہ مارا گیا ہو تو پھر وہ وارث اس وصیت کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور اگر میت نے وصیت ایسی کر دی کہ سارے کا سارا جائیداد یا ترکہ
کسی ایک وارث کے نام پہ کر دیا ہے تو وہ پھر اگر وارثان نہیں چاہتے ایسا تو وہ 1/3 سے زیادہ وہ وصیت قابل عمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہو لیکن اس کے لیے پھر آف کورس کورٹ میں جانا پڑے گا گیا. اگر وارثان آپس میں نہیں اس کو طے کرتے. ایک چیز اور تھی جو وضاحت طلب ہے کہ کون سی ایسی صورت ہے جس میں وارث اپنی وراثت سے محروم ہو سکتا ہے. جی بتائیے. وہ بھی قرآن پاک میں صاف لکھا ہوا ہے اچھا کہ بشرطے کہ کسی وارث نے میت کا نقصان نہ کیا ہو. اچھا. اگر کسی وارث نے میت کا نقصان کیا ہوا ہے تو جس حد تک نقصان کیا ہوا ہے اس حد تک وہ وراثت سے محروم ہو سکتا ہے. اب اس میں مکمل بھی ہو سکتا ہے، جیسے اگر کسی بیٹے نے باپ کو یا ماں کو قتل کر دیا ہے تو وہ پھر اس کی وراثت کا حقدار بالکل ہی ختم ہو جائے گا. ابھی میں پڑھ رہا تھا آج کہ پچھلے 15 سال میں ایون یو کے میں 170 ماؤں کو قتل کیا گیا بیٹوں نے. تو ہمارے ادھر بھی اب روز ہی تقریباً ایک خبر ہوتی ہے کہ بھائیوں کو مار دیا ہے یا بچوں نے ماں کو مار دیا، باپ کو مار دیا جائیداد کے لیے. تو یہ بڑا ہی وہ افسوسناک پہلو ہے ہمارا. افسوس کے ساتھ ایسے چل رہا ہے، بہت افسوس کے ساتھ. ہم نے اپنے ارد گرد ایسے واقعات دیکھے ہیں، بہت دکھ ہے اس بات پہ، بہت ہی. اچھا آج کل تو رشک آتا ہے ان گھرانوں پہ جہاں پہ ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے، بڑوں کا احترام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت کے راستے پہ رکھے. تو جناب ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارا ٹاپک یہ والا کمپلیٹ ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پھر کسی اچھے سے ولاگ میں گپ شپ آمنہ خان کے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں اتنی اچھی انفارمیشن دیتے ہیں. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے، چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.